ہاں اتبنون بکل ریء طابسوا، کیا تم ہر اونچی جگہ ایک ابس نشان تعمیر کرتے ہو؟ اتنا انہوں نے مطلب یہ کہ سویلائزڈ ہو گئے تھے، اتنا ان کے پاس سرمایہ تھا، اتنی ان کے پاس دولت کی فراوانی تھی کہ جہاں بھی کوئی اونچا ٹیلہ دیکھتے اس کے اوپر جناب یادگار تعمیر کرتے، جس طرح ہمارے یہاں مغل کرتے تھے۔ سارا ہندوستان اجاڑ کے تاج محل بنایا۔ ہندوستان کے اندر انگریزوں کے جو پاؤں جمے ہیں وہ ہندوستان کی بدحالی کی وجہ سے جمے ہیں، جی ہاں، جو تاج محل کے لیے اجاڑی گئی۔ اب آپ دیکھیں جب بادشاہی مسجد یہاں بنائی گئی تھی اس وقت یہاں مطلب کوئی نماز پڑھنے والا تھا؟ وہاں اتنی دور بنا دی گئی کہ لوگوں کے دسترس میں ہی نہیں ہے۔ لوگ قلعے میں رہتے ہیں، وہ سامنے کھڑے ہیں۔ اور اس طرح کی ان کی یادگاریں دیکھیں جو انہوں نے بنائے۔ یہ جب باغ شالامار بنایا گیا ہوگا اس وقت وہ لوگوں کے دسترس میں، لوگوں کو اس میں جانے کی اجازت ہی نہیں تھی، وہ بادشاہ اور ملکہ کے لیے۔ کہاں جناب وہ شاہ گرام نے جا کے ایک مقبرہ بنا دیا، جہاں مطلب یہ کوئی اونچی جگہ ذرا پرفضا جگہ دیکھی وہاں پہ جناب اپنی یادگاریں تعمیر، جس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں، پورا ملک اجاڑ کے یہ کام کرتے رہے۔ انہوں نے ایک سڑک نہیں بنائی، وہ چند سال کے لیے وہ شیر شاہ سوری ہے اور اس نے یہ راستے بنائے۔ کتنی بڑی جی ٹی روڈ بنا دی، کئی سڑکیں جی اس نے پورے ہندوستان میں سڑکیں بنائی، راستے بنائے جو شہروں میں جاتے تھے۔ مواصلات کا نظام قائم ہوا، ڈاک کا سسٹم۔ مغل تو صرف اپنی ذات کے لیے تھے۔ تبنون بکل ریء طابسوا، کوئی فائدہ نہیں جن کا، ایسی ایسی چیزیں بناتے، کبوتر رکھنے کے لیے چبرجیاں بنا، اپنے ٹہلنے کے لیے باغات بنائے جا رہے ہیں، جی ہاں، جس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں۔ عوام کو فائدہ ان کے لیے راستے بناؤ، ان کی آمدنی کے ذرائع بڑھاؤ۔ تم جناب زندگی جو ہے وہ گرمی جو ہے وہ کشمیر میں گزار کے آ جاتے ہیں اور سردی میں یہاں آ جاتے ہیں۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم محل بناتے ہو تاکہ ہمیشہ رہو۔ اب دیکھیں جس طرح کی سویلائزیشن آ جائے، ایسی ایسی پختہ بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں کہ جس طرح گویا کہ ہمیشہ ہی رہنا۔ وہی میں نے مثال دی جس کی، ایک گھر مری میں ہے، ایک گھر لاہور میں ہے، ایک گھر اسلام آباد میں، ایک گھر، کوئی بات ہے؟ یعنی تمہیں ہمیشہ رہنا، مرنا نہیں ہے، تمہیں حساب نہیں دینا اس کا مطلب یہ قیامت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ اتنے بڑے گھروں کا کون حساب دے سکتا ہے؟ اتنے بڑے کاروباروں کا کون امتحان دے سکتا ہے؟ اور لوگوں کو یہ جتاتے ہیں جناب ہم نے کارخانے بنائے، ہم نے فلان چیز بنائے، ہم نے لوگوں کے چولہے جلائے، چولہے جلائے، ان کے تن پر چاہے کپڑا نہ ہو، ان کو کیا دیا ہے؟ مزدور کو اتنا دو تاکہ جناب وہ کل کام پر آئے، اگر زیادہ دو گے تو وہ کام پر نہیں آئے گا۔ صرف اور صرف زندگی کو خوشگوار بنانے میں، آرام دہ بنانے میں ساری توانائیاں صرف کریں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کی پکڑ کرتے ہو تو جباروں کی طرح، ظالموں کی طرح تم اس کی پکڑ کرتے ہو، کسی کو سزا دیتے ہو تو ظالموں کی طرح سزا دیتے ہو۔
فاتقوا اللہ وأطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یہ ان سرمایہ داروں کی اطاعت نہ کرو، یہ ان لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو صرف اپنی دولت بڑھانا چاہتے ہیں. واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور اس سے ڈرو جس نے تم کے ان چیزوں سے مدد کی جن کو تم جانتے ہو. اس سے ڈرو جس نے تمہیں وہ چیزیں دی جن کو تم جانتے ہو. وہی یہ آدمی ان تک یہ رسائی ہو سکتی ہے جو آدمی کے علم میں آتی ہے. امدکم بانعام و بنین، اس نے تمہیں مویشیوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی. یہ ساری دولت جو ہے یہ اسی کی دی ہوئی. وجنات و عیون، اور باغات سے اور چشموں سے تمہاری مدد کی. ایسی زرخیز زمین میں تمہیں لا کے بسایا. تو تمہیں خیال نہیں آتا کہ جو جس نے ہمیں یہ عطا کیا ہے اس کا شکر ادا کیا جائے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اگر تم نے اسی طرح غفلت میں زندگی گزاری، ایک بے آئین زندگی گزاری، بے خبر ہو کے اس سے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے، تو پھر تمہاری تباہی ہے. ماں سوائے عذاب میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا دنیا و آخرت. قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، انہوں نے کہا تم ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو، اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں، ہمارے لیے سب بیکار ہے. تو بہتر یہی ہے کہ تم اپنا مشن جو ہے نا یہ کام یہ بند کر دو. جب اس سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے تو اپنے آپ کو کیوں کھپاتے، اپنے آپ کو کیوں تھکاتے؟ ہم تمہاری بات نہیں ماننے والے. نتیجہ پھر انہوں نے دیکھ، اس نے کہا ان ھذا الا خلق الاولون، خلق الاولین، یہ تو اگلوں ہی کے طریقے، یہ باتیں ہیں چلتی آ رہی ہیں، پہلے سے چلتی آ رہی ہیں. تو مطلب یہ کہ پہلے بھی ڈرایا جاتا رہا ہے، ابھی بھی مطلب یہ کام جاری ہے اور یہ سارا کام چلتا رہتا ہے. تباہی بھی آتی ہے پھر بس جاتے ہیں، پھر تباہی آتی ہے کبھی پھر بس جاتے ہیں، یہ کام چلتا رہتا ہے.